اسلام سے پہلے دو مسئلے بنائے گئے تھے، وہ مسئلے نہیں تھے، لیکن لوگوں نے اپنے اوپر وہ فرض کیا ہوا تھا۔ مسئلہ نہ ہو اور دنیا اس کو مسئلہ بنا لے تو شریعت اس کو ٹھکراتی ہے۔ دو کیا تھے؟ ایک مسئلہ زہار تھا، دوسرا مسئلہ لے پالک لڑکے کا تھا۔ زہار کیا ہے؟ مرد اپنی بیوی کو کہے کہ تو میرے اوپر اسی طرح ہے جیسے میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ ہے، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا میری ہمشیرہ کی پیٹھ کی طرح ہے، یا میری بیٹی کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ انت علیہ کا ظہر امی کا ظہر بنتی، تو اس زہار میں انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ عورت کو جب ماں سے تشبیہ دی، ماں کہہ دیا، ماں کی پیٹھ کرا عورت بن گئی، تو پھر یہ زہار ہے، اور زہار وہ سمجھتے تھے عورت حرام ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت ایک صحابی تھے، بوڑھے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کلمے کہہ دیے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے اوپر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ وہ بوڑھیا عورت نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی کہ میں بوڑھی ہوں، میرے بچے جوان ہیں، اب میں اپنے بچوں سے نکل کر کہاں جاؤں؟ اگر مجھے طلاق ہو گئی، اپنے بچوں سے گھر سے الگ ہو گئی، تو میرا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام چونکہ وحی نہیں آئی تھی تو مبہم جواب دے رہے تھے۔ عورت بحث کر رہی تھی، بی بی خولہ بنت ثعلبہ، عورت کا نام تھا خولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری گفتگو کو سن رہا تھا کہ وہ عورت یہ شکایت کر رہی ہے، آپ مبہم جواب دے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو اپنی بیویوں سے زہار کرتا ہے، بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، ماں کہتا ہے، تو ماں بن نہیں جاتی۔ گندی بات ہے، غلط بات ہے، بیوی کو ماں کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے
وہ حقیقی ماں نہیں بنتی۔ حقیقی ماں جو جنے، جس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو، وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی۔ یہ اللہ تعالی نے قانون سنایا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا 3 میں سے 1 کرو، یا تو گردن آزاد کرو، یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو، یا 60 مسکین کو 2 وقت روٹی کھلاؤ۔ یہ اس لفظ کا کفارہ ہے کہ جب اپنی بیوی کو ماں کہا، غلط بات کہی، ناجائز بات کہی، زیادتی کی، لیکن ماں بن نہیں گئی۔ اسی طرح بیوی ہے، لیکن بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک 3 میں سے 1 کام نہ کرے، یا باندھا آزاد کرے، یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، اور یا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کر لے گا تو پھر بیوی بحال ہو گئی، بیوی کے قریب ہو سکتا ہے۔ نہیں کرے گا تو بیوی اس پر حرام رہے گی۔ تو یہ مسئلہ نہیں تھا، لوگوں نے بنایا ہوا تھا کہ بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے کہا بیوی حرام نہیں ہوتی، لیکن غلط بات کرنے کی سزا ملتی ہے کہ اسے کفارہ دینا چاہیے۔ اسلام میں انسان جب تب باندھا بنتا ہے، مملوک بنتا ہے، غلام بنتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ مسلم اور کافر ان کی جنگ ہو، کافر ہار جائیں۔ جو جنگ میں مرد آئے ہوئے ہیں فوجی، وہ گرفتار ہو جائیں، جو عورتیں آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ وہ گرفتار ہو جائیں۔ اب گرفتار ہونے کے بعد اب دنیا نے یہ قانون بنایا ہے کہ کوئی بندہ غلام نہیں بن سکتا، کوئی بندہ ملک نہیں آ سکتا، ہر بندہ اپنے طور آزاد ہے۔ اب دنیا میں کوئی غلام نہیں، کوئی مملوک نہیں، کوئی ملک نہیں، سب کے فوجی ہو غیر ہو بندے آزاد ہیں۔ لیکن اس کے الٹ آج اگر فوجی گرفتار ہوتا ہے تو اسلام نے کہا اما منم بادو و اما فدا، یا سو اس فوجی پر احسان کرو اور اس کو احسان کر کے چھوڑ دو۔ اگر وہ وعدہ کرتا ہے کہ پھر کافروں کی فوج میں نہیں آؤں گا، تمہارے مقابلے میں نہیں آؤں گا، تو اس پر احسان کر دو، چھوڑ دو۔ یا یہ ہے کہ اس سے پیسے لے لو، بیت المال کے لیے اس سے پیسے لے کر اس کو چھوڑ دو۔ یہ 2 طریقے ہیں، یا احسان کرو یا پیسے لے کر اس کو چھوڑ دو۔
اگر یہ صورت نہیں بنتی، نہ اس پر احسان ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دشمنی پر آئے گا، اور نہ وہ پیسے دے سکتا ہے، تو پھر آج کے قانون میں اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور جیل بھی گمنام، عام جیلوں سے علاوہ ایک جیل ہے غیر ملکی لوگوں کے لیے، اس میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ پھر ان کا نہ احتجاج ہے، نہ ان کے لیے کوئی روٹی ہے، نہ ان کے لیے خدمت ہے، پڑے ہیں جیل میں، کوئی پرسان حال نہیں۔ باقی جیلی کوئی چھلکا پھینکے تو وہ کھاتے ہیں، خربوزے کا، آم کا، ہندوانے کا، یا اس طرح کوئی تھوڑا بہت ان کو دیتے ہیں، وہ نام بھی نہیں، گم ہے اور اسی طرح مر جائے۔ یہ آج کے قانون میں غلام نہیں بناتے، لیکن یہ زیادتی کرتے ہیں اس فوجی کے ساتھ کہ کسی کو پتہ تک نہیں ہے۔ اسلام نے اگر احسان بھی نہیں اور بدلہ اور پیسے اور فدیہ بھی نہیں، تو پھر وہ جو مجاہد ہیں ان کے حوالے کر دیتے کہ یہ کافر ہیں، اب قید ہوئے ہیں، یہ واپس نہیں ہو سکتے، تو اس حوالے سے یہ تمہارے پاس رہیں گے۔ وہ اس کافر کے لیے سب جیل بن جاتی ہے، نچلی جیل بن جاتی ہے۔ اب حکم ہے کہ جو آپ کھاتے ہو اس کو وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس کو وہی پہناؤ، جو خود استعمال کرتے ہو جگہ وہی اس کو دو۔ ہے غلام، ہے باندھا، ہے مملوک، ہے ملک میں، لیکن وہ اپنے ساتھ برابر رکھو اس کو۔ اور وہ تمہارے ہاں اگر شادی کرنا چاہتا ہے شادی بھی کر دو، اس کی اولاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن رہے گا وہ غلام اور باندھا کہ کفر کی اس کو سزا ملے گی کہ وہ آزاد اب نہیں ہے۔ لیکن آزاد کرنے میں ثواب ہے۔ سورج گرہن ہو جائے، آپ نے فرمایا باندھے آزاد کرو۔ قتل ہو جائے بندہ، قرآن کہتا ہے باندھا آزاد کرو۔ قسم کھا لی، قرآن کہتا ہے باندھا آزاد کرو۔ ایسے کئی مواقع پہ باندھے آزاد کرنے کا حکم ہے، تو باندھے بھی ہیں لیکن اس کا رکھنے میں حوصلہ شکنی بھی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر وہ بدلے کتابت دے دے کہ میں اپنے پیسے تجھے دیتا ہوں، مجھے آزاد کر دے، تو وہ پیسے لے کر بھی اس کو آزاد کر سکتا ہے۔ حتی الوسع باندھے کے لیے شریعت میں یہی ہے کہ اس کو آزاد کرو۔ پھر آزاد کرنے کے بعد وہ رہے گا تمہاری تحویل میں، تمہارے پاس رہے گا۔
اگر اس کی اپنی اولاد ہو گئی تو آزاد، اگر اولاد نہیں ہوئی تو پھر یہ جو سردار ہے وہ اس کا مالک ہے، مرنے کے پاس یہی اس کی جائیداد کا مالک ہو جائے گا۔ تو شریعت نے باندھے رکھائے بھی ہیں اور باندھے رکھنے میں حوصلہ شکنی بھی کی ہے کہ جتنا ہو سکے انسان کو مملوک نہ بناؤ، انسان کو باندھا نہ بناؤ، انسان کو غلام نہ بناؤ، لیکن چونکہ واپس نہیں کر سکتے تو پھر اس کو اپنے ساتھ رکھو، اپنے پاس رکھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ تارک الدنیا صحابی ہے۔ ان کا مذہب تھا کہ ایک رات اور دن 2 وقت کی روٹی کے بغیر گھر میں کچھ رکھنا جائز نہیں، جو ہے بیت المال میں دو، وظیفہ ملے بیت المال سے 1 رات اور 1 دن کا، باقی رکھ نہیں سکتے، یہ تارک الدنیا تھے۔ پھر یہ صحابہ سے پوچھتے، قرآن میں ہے الذین یکنزون الذہب والفضہ، جو خزانہ بناتے ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ تو پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو نوجوان کہتے زکوٰۃ ادا کرے، عشر زکوٰۃ ادا کرے تو پھر گھر میں رکھنا پیسے جائز ہے۔ وہ ڈنڈا لگا دیتے، کہتے قرآن کہتا ہے یہ خزانہ ہے اور تم کہتے جائز ہے۔ اس طرح وہ صحابہ سے لڑتے تھے کہ 1 رات دن کے وقت کی روٹی کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مارتے ہیں صحابہ کو، آپ بوڑھے ہیں، کوئی آپ کی بے ادبی کر دے، اگر رابضہ ایک جگہ پانی ہے، بیت المال کے جانور وہاں چرتے ہیں، اگر آپ وہاں رہیں تو آپ کو وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، امیر المومنین کا حکم ہے تو رابضہ چلے گئے، کئی میل دور مدینے سے، وہاں رہتے تھے، غلام ایک ساتھ تھا۔ تو صحابی کہتا ہے میں نے پوچھا اس غلام کو آپ نے اپنے جیسے کپڑے پہنائے ہیں؟ فرمایا نبی کا حکم ہے اپنے جیسا لباس پہناؤ، اپنے جیسا کھانا کھلاؤ، اپنے جیسی جگہ دے دو، تو میں اس حکم کے تحت اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں۔ بیمار ہوئے، بیوی رونے لگ گئی۔ کیوں روتی ہے؟ کہ اب تو فوت ہو جائے گا، تیرا کفن، تیرا دفن یہ کون کرے گا؟ میں تو عورت ہوں۔ فرمایا جس ذات نے اب تک مجھے پالا ہے وہی انتظام کرے گا، جب میں فوت ہو جاؤں وہ راستہ ہے وہاں جا کر بیٹھ جانا، کوئی نہ کوئی قافلہ گزرے گا مسلمانوں کا، ان کو میرے نام کہنا فوت ہو گیا ہے، انتظام ہو جائے گا۔ یہ جا کر راستے پہ بیٹھ گئی، ابو ذر فوت ہو گئے تھے۔ قافلہ آ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے جلیل القدر صحابی، دیکھا عورت بیٹھی ہے تو پوچھا اس سے پوچھو کیوں بیٹھی ہے؟ تو عورت نے کہا کہ ابو ذر غفاری فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود اتر پڑے، اپنی پگڑی اتاری، اس کا کفن دیا، قبر کھودی، جنازہ پڑھایا،
اور بیوی صاحبہ کو ساتھ لے گئے مدینے۔ تو اس حوالے سے اسلام نے باندھے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ حوصلہ شکنی کی ہے کہ باندھے نہ رکھیں، اس کو آزاد کریں اور مختلف مراحل میں آزاد کریں۔ تو اس حوالے سے زہار میں بھی پہلا حکم ہے تحریر و رقبہ، کہ اگر زہار کر لے مرد، بیوی کو کہہ دے تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، حرام تو نہیں ہوگی لیکن کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ ایک گردن آزاد کرنا ہے بیوی کے قریب جانے سے پہلے۔ اگر گردن نہ ملے، اس کی وسعت نہ ہو، تو پھر فرمایا دوسری چیز ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور جب روزے مکمل ہو جائیں پھر قریب جا سکتا ہے، یا فرمایا 60 مسکین کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا کھلانے کے بعد پھر اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ تو یہ ان کے ہاں مسئلہ بنا ہوا تھا کہ زہار میں بیوی حرام ہو جاتی ہے، طلاق بن جاتی ہے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی کہ یہ سزا ہے، لیکن سزا کے بعد بیوی اس کی بحال ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے زہار کے بارے میں جو ان کے ہاں غلط تھا، اس کی اسلام نے اصلاح کی۔